السلام علیکم ایوری ون. ایک نئے سال میں خوش آمدید. اور نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہم اپنا کورس جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں. سو ہمارے کورس کا نام جو کور ٹائٹل ہے دیٹ از آئی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس. اس سے پہلے ہم نے آپ کو کچھ ریڈنگز دی تھیں اینڈ وی وانٹیڈ کہ وہ آپ اپنی پیس پہ ان کو پڑھیں, ان کو ایبزارب کریں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی تھاٹس جو ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو آئی ریسیوڈ سم آف دی اسائنمنٹس. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شیئر کیا, بلکہ جو آئیڈیاز ہم کر رہے ہیں آپ نے ان کو کس طرح سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے لائف کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا. سو آئی ریئلی انجوائڈ ریڈنگ سم آف دی اسائنمنٹس دیٹ یو شیئرڈ ود اس. سو وی ول بی ریزیومنگ دیز سیشنس. اور اس دفعہ ہم تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے. یہ جو پہلا لیسن ہے اٹ از آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین کہ ہم کس طرح سے آگے پروسیڈ کریں گے. سو کچھ کور کانسیپٹس ہیں جن کو ہم ریویو کریں گے وچ آر ویری امپورٹنٹ. اور لیٹ می ایکسپلین کہ ہم یہ کانسیپٹس کیوں جو ہے وہ ان کو متعارف کرا رہے ہیں. اور ہم اس لیسن کا آغاز کریں گے آڈری لارڈ کے بڑے فیمس کوٹ ہے that the master's tools will never dismantle the master's house. Master's tools will never dismantle the master's house. اور ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہماری ریسرچ میتھڈس ہیں, اس کی جو فلاسفی ہے, اس کی جو کانسیپٹس ہیں, جس تھیری میں خاص طور پہ ہم IR پڑھتے ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ ویسٹ سینٹرک ہے, US سینٹرک ہے یا یورو سینٹرک ہے. سو انہی ٹولز سے ہم جو ہے وہ اپنی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ وین وی ڈو دیٹ ہم اس میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے. سو آڈری لارڈ نے کہا ہے کہ جو ماسٹرز ٹولز ہیں دے مے الاؤ us ٹو ٹیمپرریلی بیٹ ہم ایٹ his own game but they will never enable us to bring about a genuine change. سو ہمارے اس کورس کا مقصد یہ ہے اور ان لیسنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایسے ٹولز بتائے جائیں, ایسے کنسیپچول ٹولز بتائے جائیں جو ہمارے پرسپیکٹو سے بات کریں اور اسی لیے وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان ٹولز کو بالکل سمپلسٹ پاسبل وے میں آپ کو بتائیں, سمپل الفاظ میں بتائیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ایکڈیمک لینگویج ہے اور جو جارگن ہے اس کو ذرا ڈی مسٹیفائی کریں, کیونکہ نالج جو ہے وہ یوزفل ہے وین اٹ از کلیئر ٹو مور اینڈ مور پیپل. نالج شوڈ بی ایکسیسیبل ٹو مور اینڈ مور پیپل. سو اسی لیے سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے تو وہ زیادہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. سو ویل ٹرائی ٹو کیپ تھنگس ایز سمپل ایز پاسبل. اس دفعہ ہم اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ اسکلز جو ہیں وہ سکھانا چاہتے ہیں. along with the knowledge there are certain skills which we want you to build. اور ایک بڑا اہم اسکل ہے ریسرچ کے لیے بھی اور نالج سیکنگ کے لیے بھی, وہ یہ ہے کہ آپ نے ریلیونٹ نالج کو ایکسپلور کس طرح سے کرنا ہے. سو آپ کو لیسنس کے ساتھ I will not be giving you readings right away. I would like you to explore the relevant readings yourself. Concepts آپ کو انٹروڈیوس کروائے جائیں گے اور آپ جو ہیں وہ سرچ کریے گا یوزنگ دا ڈیجیٹل سورسز دیٹ یو ہیو. سرچ کے اس پہ کون کون سے اسکالرز امپورٹنٹ ہیں, کون سی ریڈنگز امپورٹنٹ ہیں, اور ان کو سفٹ کر کے ٹرائی ٹو ریڈ دا 2 or 3 ریڈنگز آن ایچ کانسیپٹ جو ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. اور ان کو سمجھ کے جو آپ کو سمجھ آتی ہے, ہم جو ٹاسک ہے اس کورس کا, اس سیریز کا, وہ آپ کا ہے کہ آپ نے 2 چیزیں ہمیں بھجوانی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ریڈنگز کو ایکسپلور کرنا ہے, ان کو سمجھ کے یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ہاؤ دے ریلیٹ ٹو یور لیوڈ ایکسپیرئنس. آپ ان آئیڈیاز سے کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی لائف کا ایسے کون سے ایکسپیرئنس ہے یا ایسے کون سے تجربات ہیں جن سے آپ ان آئیڈیاز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو وی ووڈ لائک یو ٹو سینڈ اس اے شارٹ ویڈیو, 1 minute ویڈیو, جس میں آپ جو ہے وہ ایکسپلین کریں اور اس میں آپ زبان اپنی مرضی کے استعمال کر سکتے ہیں. بائی لنگول بھی اس کو بنا سکتے ہیں. جس زبان سے آپ بہت کمفرٹیبل ہیں وہی زبان آپ استعمال کریں. اور اگر اف یو وڈ لائک یور سیلف ٹو بی فیچرڈ ان دیٹ ویڈیو دیٹ از ونڈرفل. لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو آپ پکچرز کا استعمال کر سکتے ہیں.
1 minute video we want, and the best videos ہم اپنے چینل پہ بھی آن ایئر کریں گے جس میں you can explain the concept with the help of the examples جو آپ کی اپنی لائف کی observations ہیں یا experience ہے. So one thing we want this video and just a very short video, 1 minute video. اور دوسری چیز یہ کہ I would like you to send us a question. ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آیا ہو یا اینی تھنگ جو کہ آپ کو کنفیوزنگ لگ رہی ہو وہ آپ ہمیں ای میل کے تھرو بھیج دیں. سو ایک آپ نے سوال جو ہے وہ بھیجنا ہے اور ایک ویڈیو بھیجنی ہے. اور اگر آپ ویڈیو میں آپ کو پرابلم آ رہا ہے تو کم از کم سوال ہمیں ضرور بھیج دیں. سو آئی لک فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو بیکاز لرننگ از آلویز اے 2-way پروسیس. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دا کور کانسیپٹس جو ہم اس سیریز میں انٹروڈیوس کریں گے. تھینک یو. جو پہلا کانسیپٹ ہم جس کی بات کریں گے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا وہ ہے دا کانسٹیٹیوٹیو فنکشن آف نالج. یہ بات سمجھنا اہم ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ صرف دنیا کو ڈسکرائب نہیں کرتی. Knowledge is not just a simple description or a neutral description of the world. Knowledge جو ہے وہ world کو actively construct بھی کرتی ہے. So ہم کہتے ہیں کہ constitutive function of knowledge یہ ہے کہ knowledge جس دنیا کی بات کرتی ہے اس بات کرنے کے process میں وہ اس دنیا کو construct بھی کر رہی ہوتی ہے. So نالج جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے دا ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریالٹی ہے. یہ بات سمجھنے کی آئی آر میں کیونکہ دا ریالٹی آف دا ریئلسٹ, کیونکہ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ وہ ریئل ورلڈ کو نیوٹرلی آبزرو کر رہے ہیں. بٹ وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جو ریالٹی ہے ریئلسٹ کی وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے اور ایپسٹیمکلی کنسٹرکٹیڈ ہے. نالج کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. سو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے جو کانسیپٹس ہیں یا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ریس کے بارے میں, جینڈر کے بارے میں یا اکنامکس کے بارے میں, یہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان سارے کانسیپٹس کی, اس کی بیسس پہ ہم سوسائٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. سوسائٹی شیپ ہوتی ہے جنرلی آن دا بیسس آف آر انڈرسٹینڈنگ آف دیز کانسیپٹس. اسی طرح ہاؤ وی انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل سسٹم, ہم اسٹیٹس کا رول کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, نیشنز کے بارے میں ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, نیشنل انٹرسٹ کو ہم کیسے سمجھتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں دے شیپ اینڈ آرگنائز دی انٹرنیشنل آرڈر اور انٹرنیشنل سوسائٹی, یا جس کو ہم اپنا ورلڈ کہتے ہیں, اپنا گلوبل پالیٹکس کہتے ہیں. گلوبل پالیٹکس از شیپڈ بائی دا وے وی انڈرسٹینڈ states and understand the role of states and international order and international norms. So آئی آر کی ڈومین میں اگین نالج کا کانسٹیٹیوٹیو فنکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر نالج جو ہے وہ ورلڈ کو شیپ کرتی ہے تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نالج کو کون شیپ کر رہا ہے, who is shaping the knowledge then. So if multiple people on earth جو ڈفرینٹ دنیا کے رہنے والے ہیں اگر وہ نالج کو ڈفرینٹ طریقے سے سمجھتے ہیں, اور وہ obviously ڈفرینٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے, ان کا lived ایکسپیرینس ایک دوسرے سے مختلف ہے. So who decide which knowledge is valid, یا کس کی نالج جو ہے وہ ویلڈ ہے اور کس کی نالج ویلڈ نہیں ہے. So what is considered true or valid knowledge? It often reflects the values and interests of certain social groups or cultures جو کہ dominant ہوتے ہیں, ان کے values reflect کر رہی ہوتی ہیں knowledge کے اندر بھی. For example, IR کے اندر one of the most repeated saying جو کہ بار بار جس کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ there are no permanent friends or permanent enemies, they're just permanent interests. اب اسٹیٹ سرکلز میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے, فارن پالیسی میں یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ کوئی پرماننٹ فرینڈ نہیں ہوتا, کوئی پرماننٹ اینیمی نہیں ہے, صرف انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں. اب انٹرسٹ از سپوز ٹو بی سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جس کی بیسس پہ سارے جو ہے وہ ڈیسیژنز ہو رہے ہیں, ساری پالیسیز بن رہی ہیں. اینڈ بائی انٹرسٹ وی جنرلی مین سم تھنگ وی کال نیشنل انٹرسٹ. Now, what are national interests and who determines them, on what basis, ان کو determine کرنے کا criteria کیا ہے, اور اگر وہ اتنے important ہیں اور permanent ہیں جن کی basis پہ ساری decisions ہوتے ہیں,
Do we ever have a national discussion or debate on what must constitute the national interest? اور ان لوگوں کی ویلیوز کیا ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو, اور نیشنل انٹرسٹ کیا فکسڈ ہیں یا یہ چینج ہوتے ہیں؟ اگین ہو ڈیسائڈس کہ ان کو چینج کرنا ہے جب بھی کرنا ہے. سو وی جنرلی ڈو ناٹ آسک دیز فردر کوشچنس. ہم صرف یہ بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں, جس کے آگے بہت سارے سوال بنتے ہیں. But we do not ask all these further questions because our knowledge is not shaped in that way. ان سوالوں کی جو ہے وہ آئی آر کے اندر, کوئی مین اسٹریم آئی آر کے اندر بہت زیادہ بات نہیں ہوتی. ہم صرف ایکسیپٹ کر لیتے ہیں what is being told to us. اور نالج اس طرح سے بھی کانسٹیٹیوٹیو ہے کیونکہ یہ ہمارے ایکشنز کو اور ہمارے ڈیسیژنس کو جو ہے ڈٹرمن کرتی ہے. سو جو بھی ہمارا ورلڈ ویو ہے, جس طرح سے بھی ہم دنیا کو سمجھتے ہیں اور اپنے رول کو دنیا میں سمجھتے ہیں یا دوسروں کے رول کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہمارا ورلڈ ویو بناتی ہیں, دے انفلوئنس آر ڈیسیژنس, دے انفلوئنس آر ایکشنز. سو ریئل ورلڈ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں نالج اور ہماری براڈر انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے. سو یہ سمپلسٹکلی کہہ دینا کہ نالج جو ہے وہ صرف آبزرو کر رہی ہے یا ڈسکرائب کر رہی ہے دنیا کو ایز اٹ از, جو کہ ریئل ورلڈ ہے, اس کو صرف نیوٹرلی ڈسکرائب کر رہی ہے, دس از اے ویری سمپلسٹک ٹرم, کیونکہ نالج جو ہے وہ اسی ورلڈ کو جس کو وہ ڈسکرائب کر رہی ہے اس کو ڈسکرپشن کے پروسیس کے اندر شیپ بھی کر رہی ہے. سو یہ نالج از اگین اے مور کمپلیکس پروسیس, اور جس طرح سے ڈسکس ہوتا ہے جنرلی اس سے زیادہ کمپلیکس ہے. سو ان سمپل ٹرمز اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کانسٹیٹیوٹیو فنکشن آف نالج کیا ہے, اٹ مینس دیٹ نالج ڈزنٹ جسٹ ریفلیکٹ ریالٹی, اٹ ہیلپس کریٹ اینڈ ڈیفائن دا ریالٹی وی لیو ان, اینڈ اٹ شیپس ہاؤ وی تھنک اباؤٹ دا ورلڈ, ہاؤ وی آرگنائز سوسائٹی اینڈ ہاؤ وی ایکٹ ود ان اٹ. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو. اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا کانسیپٹ ہے جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پہلے پڑھا ہے, کولونیالٹی آف نالج, اور آئی ایم ویری گلیڈ ٹو لرن, آپ کی اسائنمنٹ سے مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ آپ نے اچھی طرح سے گراسپ کیا ہے. سو کولونیالٹی آف نالج بھی اسی سوال کو جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے کہ کون سی نالج کون ڈٹرمن کر رہا ہے, کس کی نالج جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے. سو دس ریفرز ٹو دا کولونیل پاورز, جنہوں نے جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ویز آف تھنکنگ جو ہے ان کو امپوز کیا ان لوگوں کے اوپر جن کو انہوں نے کالونائز کیا. سو دے امپوز دیئر اون ویز آف تھنکنگ, نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ آن ٹو ادر کلچرز. اور کلونیل رول کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم سب سمجھتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں, ہمارا لیوڈ ایکسپیرینس ہے کہ جو ان کا انفلوئنس ہے خاص طور پہ نالج کی ڈومین میں وہ ابھی تک قائم ہے. سو جس کو ہم گلوبل نالج کی جو ڈومین ہے ابھی تک اٹ از ویری مچ ڈومیننٹ, اس کا جو ڈومیننٹ نالج ہے وہ یورپ یا امریکہ کا ہے, اینڈ دس از اسپیشلی ٹرو فار انٹرنیشنل ریلیشنز but also for other subjects and especially social sciences. So اس میں اگین کی آئیڈیاز ہم نے پہلے پڑھے ہیں, میں اس کو صرف بریفلی دیکھوں گی کہ ایک تو کولونیالٹی آف نالج کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں, اگین اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشنز یہ ہے کہ ویسٹرن نالج جو ہے وہ امپوز ہوئی ہے, ویسٹرن پرسپیکٹیوز جو ہیں یا تھیریز جو ہیں یا فلاسفی جو ہے اسی کے لینس کے تھرو جو ہے باقی دنیا بھی دنیا کو دیکھتی ہے, کیونکہ وہی لینس جو ہے وہ امپوز ہوا ہوا ہے اور وہی تھیریز جو ہیں وہ نالج ڈومین میں ڈومیننٹ ہیں اور اسی کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے. اور اگین ابھی کنٹینیوڈ ہمیں نظر آتے ہیں کہ پاور امبیلنسز ہیں, کہ کلونیلزم تو ختم ہو گیا ہے لیکن جو لیجیٹیمیٹ اور ویلڈ نالج ہے وہ ابھی بھی ویسٹرن نالج کو ہی سمجھا جاتا ہے, اور دوسری نالج کو اسی طرح سے کم سمجھا جاتا ہے, انفیریئر سمجھا جاتا ہے جیسے کہ کالونائزرز نے اسٹیبلش کیا تھا. اور اس میں اگین جو انڈیجنس نالج ہے, جو افریقن ٹریڈیشنز ہیں ان کی نالج ہے, ساؤتھ امریکن ہے, ایشین نالج ہے, اس کو ایک طرح کا وچ از اگین اے واسٹ میجورٹی آف دا ورلڈ, ان کے ویز آف نوئنگ جو ہیں اور ان کی انڈیجنس نالج ہے, ان کا ویز آف لکنگ ایٹ دا ورلڈ یا ان کی جو پرابلمس ہیں اور جو تھیریز ہیں وہ ایک طرح کی مارجنلائز ہو جاتی ہیں یا موسٹلی دے ریمین سائلنس, وہ
مین اسٹریم یونیورسٹیز میں ان کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے. So Western education systems جو ہیں they often ignore or downplay the contributions of other cultures and knowledge. اور جو scientific knowledge ہے, جو western science ہے, اس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے, اور جو local knowledge ہے about environment, about medicine, about farming, اس کو ایک طرح کا جو ان کی ٹیکنیکس ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. حالانکہ ابھی ہم انوائرمنٹ کا مسئلہ دیکھیں تو وی کین learn so much from the wisdom of the indigenous knowledge, لیکن ان کی جو ہے وہ اہمیت ان کو نہیں دی جاتی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور لینگویج ایک اور ڈائمینشن ہے کلونیالٹی آف نالج کی, کہ جو لینگویج ڈومینیٹ کرتی ہے. ابھی بھی جس لینگویج میں ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں وہ انگلش ہی ہے.